السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ نمبر 1 دوستو، آئی فون کا وہ خفیہ بٹن جس سے آپ ابھی تک ناواقف ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے آئی فونز کے لیے اپنے حالیہ آپریٹنگ سسٹم میں اپ ڈیٹ کیا اور ایک کسٹمائز بٹن شامل کیا جس سے بہت سے صارفین ابھی تک ناواقف ہیں۔ ایپل نے اپنا آپریٹنگ سسٹم iOS 14 16 ستمبر کو ریلیز کیا۔ اس آپریٹنگ سسٹم میں خاموشی سے ایک بیک ٹیپ فیچر شامل کیا گیا ہے جس میں آئی فون کی پشت کو ٹیپ کر کے کچھ ٹاسک انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس بٹن کو آن کرنے کے لیے آئی فون کی سیٹنگ میں جائیں، اس کے بعد ایکسیسیبلٹی میں جائیں، ٹچ آپشن میں جائیں جہاں نیچے آپ کو بیک ٹیپ دکھائی دے گا۔ اس میں ڈبل ٹیپ یعنی 2 دفعہ ٹیپ پر اور ٹرپل یعنی 3 دفعہ ٹیپ پر مختلف فنکشن بھی منتخب کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر صارفین اس وقت ڈبل ٹیپ کی اسکرین شاٹ لینے کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بٹن لاک اسکرین پر بھی کام کر سکتا ہے، جبکہ اس وقت بھی کام کر سکتا ہے جب فون میں پہلے سے کوئی ایپ کھلی ہو۔ کیا آپ ایپل کے اس فیچر کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے؟ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ نمبر 3 دوستو، کیا آپ کو بھی لینس ڈالنے میں مسئلہ پیش آتا ہے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس ایڈوانس دنیا میں ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہ نکلا ہو۔ تو دوستو، امریکہ میں فلوریڈا میں آنکھوں میں لینس ڈالنے اور نکالنے کے لیے ایک کلیئر لینس روبوٹ ایجاد کیا گیا ہے جسے آواز کی مدد سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب تک جتنے بھی روبوٹ بنائے گئے ہیں یا تو وہ ہاتھ سے کنٹرول ہوتے ہیں یا ان سے پہلے پروگرامنگ کر دی جاتی ہے، لیکن فلوریڈا میں ایک شخص نے ایسا روبوٹ ایجاد کیا ہے جو آواز کے ایک اشارے پر آنکھوں سے لینس نکالنے اور ڈالنے کا کام بخوبی انجام دے گا۔ کریگ ہورشوف نے بتایا کہ ہم نے بوڑھے افراد پر بھی یہ ڈیوائس آزمائی ہے جس نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے۔ روبوٹ کی مدد سے لینس کو داخل کرنے اور آسانی سے ہٹانے کے لیے اس میں سینسر لگایا گیا ہے جسے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 دوستو، کیا آپ جانتے کہ سردیوں میں زیادہ یورین آنے میں کیا ریزن ہوتی ہے اور دن میں کتنی مرتبہ پیشاب کرنا نارمل ہے؟ یہ طے کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ پانی اور دوسرے مشروبات کس مقدار میں پیتے ہیں، کون سے مشروبات پیتے ہیں، اور یہ کہ آپ کو پسینہ کتنا آتا ہے۔ اوسطاً دن میں 6-7 مرتبہ اور رات میں 1 دفعہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اسے معمول کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات اسپین کے مقیم پیشاب کے امراض یورولوجی کے ماہر ڈاکٹر بولانکام نے اپنی ریسرچ سے بتائی ہے کہ سردیوں میں جب ہمارا جسم زیادہ سکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس میں مائع کو اندر جمع رکھنے کے لیے صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سردیوں میں پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں ہمارے جسم میں کچھ مائع پسینے کی شکل میں بھی نکل جاتا ہے۔ سردی میں جب باہر کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے تو ہماری خون کی کمی نہ ہو، یوں جلد کے قریب والا خون سکڑ کر جسم کے اندرونی حصوں میں چلا جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کل مقدار وہی رہتی ہے، لیکن جب خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں تو خون کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری رگوں میں خون کا دباؤ یا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے ہمارے گردوں کے حلقوں کے اندر بھی دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے گردوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ جسم کے غیر ضروری مائع مواد کو نکال دیں تاکہ بلڈ پریشر واپس نارمل ہو جائے۔ یوں جب گردوں کو غیر ضروری مائع سے نجات کا پیغام ملتا ہے تو ہمیں ٹوائلٹ کے لیے بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5 دوستو، کیا آپ جانتے کہ باراسنگا اپنی آنکھوں کا رنگ موسم کے مطابق بدلتا رہتا ہے اور باراسنگے کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو انسانی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ دوستو، باراسنگا یورپ اور امریکہ کے میدانی برفانی علاقوں میں رہنے والا ایسا جانور ہے جس میں چند ایسی خصوصیات موجود ہیں جو کسی اور تمام جانور میں موجود نہیں ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایولوجیکل سائنس ریسرچ کے مطابق برفانی باراسنگے تابار شاید دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ باراسنگے کے علاوہ کسی اور جانور حتیٰ کہ انسانی آنکھ بھی اس نوع کی نہیں دیکھ سکتی جسے تباہ کار شعاعیں گزر سکیں۔ ان شعاعوں کو دیکھنے کی وجہ سے باراسنگے برف میں بھی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو برف میں کیموفلاج ہو جاتی ہیں۔ اس طرح انہیں اپنے شکاریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے باراسنگے بجلی کے پولز، پاور لائن سے بھی دور رہتے ہیں جن سے شعاعیں نکلتی ہیں۔
12 सिंगों की आंखों का रंग भी हर मौसम में तब्दील हो जाता है। बर्फानी इलाकों की तारीक रातों में, सरमई दिनों में 12 सिंगों की आंखें कुदरती तौर पर नीले रंग की हो जाती हैं, जिससे इन्हें ज़्यादा अंधेरे में देखने में मदद मिलती है। इस तरह मौसम गर्मा की चमकीली दोपहर में चीज़ों को बेहतर तौर पर देखने के लिए अलग किस्म की बिनाई की ज़रूरत होती है, जिसके लिए 12 सिंगों की आंखें एक बार फिर अपना रंग तब्दील करके सुनहरी रंग की हो जाती हैं। दरअसल हर तरह की रोशनी के लिए आंखों की हसासियत की सतह मुख्तलिफ होती हैं। 12 सिंगे की आंखें इस सतह के लिए कुदरती तौर पर एडजस्ट होती रहती हैं। नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सऊदीया ने सारे अरब में एक ऐसी इजाद की है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। सऊदी अरब के रियाद शहर में नौजवानों ने दिमागी इशारों की मदद से इंटरनेट का इस्तेमाल करने का हुसूसी आला तैयार करके दुनिया को वारता हैरत में डाल दिया है। दिमाग के इशारों से काम करने वाला ये आला माजूर अफराद के लिए ईजाद किया गया है, जो दिमागी इशारों के जरिए इंटरनेट और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये आला हेलमेट नमा है जिसे सर में पहनकर इस्तेमाल किया जाएगा और मुकम्मल माजूरी के शिकार अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल करके दिमाग के इशारों से कर सकेंगे। नंबर 7 क्या खलाई सफ़र से वापसी पर हलाबाज मजहब और रूहानियत की तरफ माइल हो जाते हैं? हला में जाने के बाद हलाबाजों के जिस्म और दिमाग पर मुख्तलिफ असरात नुमा होते हैं, जो ज़मीन पर वापसी के कुछ अरसे तक कायम रहते हैं। जिस्मानी तब्दीलियों के अलावा इनके जहन और नफ्सियात में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हला में जाने वाले हलाबाज अपने सफ़र के दौरान मजहब और रूहानियत की तरफ भी माइल हो जाते हैं। हला में जाने वाले पहले अमेरिकी जॉन क्लिंटन, जो हला में जाने वाले दुनिया के तीसरे शख्स थे, अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कोई मजहबी इंसान नहीं थे, तहम जब वो हला में गए तब बाकायदगी से इबादत करने लगे। जॉन का कहना था कि यह नामुमकिन है जब आप अकल से मावर एक गैर मामूली मुकाम पर हों और कायनात की बेकरार वसीयत को देख सकते हों, तो ऐसे में आप खुदा को याद करते हैं। सन 1985 में सऊदी शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज हला में जाने वाले पहले मुसलमान बने, जिन्होंने जमीन के गिर्द चक्कर लगाते हुए कुरानी आयात की तिलावत की। खलाई सफर से वापसी के बाद हलाबाजों की जिंदगी में अजीम तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अक्सर हलाबाज अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि वो जंग और खून हेजी से नफरत करने लगे हैं और चाहते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान अमन और मोहब्बत से रहें। नंबर 8 ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली 11 साल बच्ची ने शार्क को रेस्क्यू करके हैरानकुन कारनामा सर अंजाम दे दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 11 साल बच्ची समुद्री तालाब में फंसने वाली ड्रॉप बोर्ड शार्क को पकड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल बच्ची का नाम बेली रिया है, जिसने तमसिया में वाक़या किंगस्टन बीच में फंसी शार्क को पकड़कर मुश्किल से बचाया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल लड़की ने ना सिर्फ मछलियों के शिकार की शौकीन है, बल्कि वो छोटी मछलियां शौक से खाती भी हैं। रॉय की वालदा का कहना था कि जब मैं वहां पहुंची तो देखकर खौफजदा हो गई थी, क्योंकि ये शार्क थी और मुझे डर था कि कहीं ये बेटी को नुकसान ना पहुंचा दे।